اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے قرآن عظیم فرقان حمید کا جو ترجمہ فرمایا جس کا نام ہے کنز الایمان، آپ کے ترجمے کا دیگر تراجم کے ساتھ تقابل پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ 25 صفر المظفر اعلیٰ حضرت کے یوم عرس کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے علمی امام عطا فرمائے۔ یہ ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ ہمارے اماموں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اپنے دل کے اندر اس کو کس طرح جگہ دینی چاہیے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، وگرنہ بڑے بڑے لوگ جو توحید کے دعوے دار تھے، عشق رسول کے دعوے دار تھے، ایسے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے جس وقت وہ مشغول ہوئے، ایسی فحش غلطیاں کی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کر بیٹھے۔ اور قرآن عظیم فرقان حمید کا ترجمہ جو ہے یہ مشکل نہیں بلکہ مشکل ترین ہے۔ عام کلام کا ترجمہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے باقاعدہ اصول اور ضوابط ہیں۔ چہ جائے قرآن عظیم فرقان حمید جو کلام اللہ ہے اس کا ترجمہ کرنا، اور پھر قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے کہ جس نے اہل عرب کو عاجز کر دیا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ اہل عرب کے اندر لوگ موجود تھے، لیکن جب قرآن پاک اترا، قرآن عظیم فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے وہ سارے کے سارے عاجز آ گئے۔ پہلے تو یہ اختلاف چلا رہا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا درست ہے یا نہیں۔ کچھ علماء عدم جواز کے قائل تھے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا جائز ہی نہیں۔ ان کی نظر اس بات پر تھی کہ قرآن عظیم فرقان حمید کے جو اسرار اور رموز ہیں وہ لامحدود ہیں، تو جب وہ لامحدود ہیں تو اس کو مترجم اپنی زبان کے اندر کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک آیت کے نیچے علم و حکمت کے جو دریا اور سمندر بہائے ہیں ان کی حدیں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ علماء کا یہ موقف تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا جائز نہیں، کیوں؟ اس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جن علماء نے جواز کا فتویٰ دیا انہوں نے کہا جہاں تک ہماری رسائی ہے، جب قرآن عظیم فرقان حمید کو علوم اور فنون کی روشنی میں سمجھنا ہماری عقل تک جہاں تک ممکن ہے اس حد تک امت کو سمجھایا جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف ہے، تو جو چیز انسانی طاقت میں ہے ہی نہیں اس کا انسان مکلف بھی نہیں، تو جو اسرار و رموز لامحدود ہیں وہ ہماری بساط کے اندر ہی۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا جو چیز ہماری بساط کے اندر ہے اس بساط کے مطابق قرآن عظیم فرقان حمید کا کیا ہونا چاہیے؟ ترجمہ ہونا چاہیے۔ پھر بڑے بڑے لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور قرآن عظیم فرقان حمید کے ترجمے کے اندر بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہوئے۔ اب قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ
اس کا بھی باقاعدہ فن ہے، اصول و ضوابط ہیں، کن اصول و ضوابط کی روشنی کے اندر ترجمہ کیا جائے گا۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح اگر کوئی شخص عربی کے اندر کسی کو یہ کہہ دے اذبح بقرۃ، اب بقرہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے گائیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس طرح سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اس کا نام سورہ بقرہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کس کا ذکر ہے؟ گائے کا ذکر ہے۔ اب جب یہ کہا جائے اذبح بقرۃ، اب مترجم کیا کرے؟ بقرہ کا ترجمہ بیل کے ساتھ کر دے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ متکلم کی مراد کے خلاف وہ معنی بیان کرے گا ہی نہیں کرے گا؟ متکلم کہنا چاہ رہا ہے گائیں ذبح کرو، وہ آگے سے کیا اٹھا لاتا ہے؟ بیل اٹھا لاتا ہے، تو متکلم اعتراض کرے گا، اس کو اعتراض کا حق ہوگا کہ میں تمہیں گائیں ذبح کرنے کا کہہ رہا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو بیل ذبح کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لفظ ہے اس لفظ کے مطابق جس مرضی زبان کے اندر ترجمہ کیا جائے، اس لفظ کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اب بقرہ کا ترجمہ جب اردو میں کے اندر کریں گے تو کیا کریں گے؟ گائیں کے ساتھ کریں گے، اور گائیں کو عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ بقرۃ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بڑے بڑے لوگ آ کر پھسل گئے۔ دیوبندیوں کا بہت بڑا امام حکیم الامت جس کو کہا جاتا ہے شیخ علی تھانوی، اس کا آپ ترجمہ اٹھائیں، اس نے بقرۃ کا ترجمہ بیل سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان دیکھیں، کتنا علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل ہے۔ بیل جو ہے یہ مذکر ہے، گائیں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اتنی عربی پر مہارت حاصل ہے کہ آپ نے بقرۃ کا ترجمہ کیا کیا؟ گائیں سے کیا۔ اب اس پر دلیل خود قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس پر دلیل خود قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت بقرۃ کا ذکر فرمایا تو وہاں پر جتنی بھی ضمیریں ارشاد فرمائیں، یہ عربی کا اصول و ضابطہ ہے۔ اگر پہلے لفظ مؤنث استعمال ہوا ہے، آگے جو ضمیر استعمال کی جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ مؤنث کی ہوگی۔ اگر پیچھے لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ مذکر، تو اس کی طرف کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ مذکر کی ہوگی۔ یہ اصول ہے، یہ علم نحو کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اب یہاں پر بقرۃ جو قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کس سے کیا؟ گائیں سے کیا۔ اب گائیں سے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بھی قرآن پاک کے اندر ضمیروں کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ضمیریں کون سے ارشاد فرمائیں؟ مؤنث کی۔ جس طرح یہ قرآن پاک کی میں آیتیں پڑھتا ہوں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے گائیں کیسی ہو۔ وہ گائیں ما ہیا، ماں یہاں بھی ہیا ضمیر استعمال کی گئی جو مؤنث کے لیے آتی ہے۔ آگے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا وہ فرماتا ہے انہا، اب ہا ضمیر یہ مؤنث کی ہے۔ اب مؤنث کی ضمیر کو لانا یہ علامت ہے کہ لفظ بقرۃ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے، یعنی اس سے مراد گائیں ہے۔ اگر بیل ہوتا تو یہاں پر ضمیر کون سی استعمال ہوتی؟ انہو، لیکن انہو نہیں بلکہ کیا ہے؟ انہا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان ہے کہ جس وقت قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی باری آئی تو آپ نے اردو زبان کے اندر جب اس کا ترجمہ کیا تو جو عربی زبان کے اندر وہ لفظ استعمال ہوا تھا اس کے مطابق ہی اردو زبان کے اندر اس کا کیا کیا؟ ترجمہ کیا۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک تمہید ذکر کی، اب ایک میں پہلو بیان کروں گا
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ویسے ہم نعرے نہیں لگاتے نا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت ایسے نعرے لگاتے. اس کی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے ہمیں شان الوہیت کا بیان فرمایا کہ اللہ کی شان کیا ہے. اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی بھول اور چوک سے کیا ہے؟ پاک ہے. جو رب ہو وہ بھول نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نسیان سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ بھول سکتا؟ اب اس پر قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے محبوب آپ کا رب بھولنے والا نہیں. آپ کا رب، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی شان کیا ہے کہ وہ بھولنے والا. اور دوسرے مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرے رب کی شان یہ ہے نہ وہ بہکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ بہکتا ہے نہ وہ. اب یہ دو آیتیں مقدسہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ بھول سے کیا ہے؟ اب قرآن پاک کے دوسرے مقامات کے اندر ذکر کیا گیا. اب سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 51. سورہ اعراف کی آیت نمبر، پارہ نمبر کون سا ہے؟ 8واں. سورت کون سی ہے؟ سورہ اعراف. یہ میں آپ کو چند ترجمہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. اب میں آپ کو فرق بیان کرتا ہوں. یہ لکھنے والا یہ بھی اپنے آپ کو علامہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مفتی اسلام کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کس عالم دین نے ہمیں اللہ کی شان کا درس دیا ہے. اب یہ جو ترجمہ ہے یہ سعودی عرب سے چھپتا ہے. اس کا ترجمہ کرنے والا جونا گڑھی ہے، اور باقاعدہ وہاں پر سعودی عرب کے اندر اس کو مفت چھاپ کر اور اس کو مفت کیا جاتا ہے، شائع کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ ترجمہ کیا، اور اس ترجمے کی بڑی وہ کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ باقاعدہ پوری ٹیم نے اس ترجمے پر کیا کیا ہے، کام کیا ہے. اب اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ جونا گڑھی اس نے کیا کیا، اور اب ہمیں پتہ چلے کہ آج اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ترجمے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ عقیدے کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھول اور چوک سے کیا ہے؟ اونچی بات سے بولیں، اللہ رب العزت کیا ہے؟ اب یہاں پر جونا گڑھی جو ہے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے. یہ اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم بھی ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے. اب یہاں پر اللہ کی طرف کون سی نسبت کی جا رہی ہے؟ بھولنے کی نسبت کی جا رہی ہے. اب اگر کوئی دہریہ قسم کا بندہ ہو، کوئی غیر مسلم ہو، وہ قرآن پر اعتراض کر سکتا ہے. اسی ترجمے کے پیش نظر، ترجمے کو سامنے رکھ کر وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر آیتیں آپس میں ٹکراتی ہیں. قرآن پاک کی آیتیں آپس میں کیا کرتی ہیں؟ قرآن پاک کے ایک مقام کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور دوسرے مقام پر اسی قرآن کے اندر ترجمہ جو کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم ان کو کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے، جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے، اس دن کی ملاقات کو. اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے اعتراض باقی تھا کہ قرآن پاک کی آیتوں کے درمیان تو ٹکراؤ آ رہا ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے رب بھولنے والا نہیں، اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھولنے والا ہے. بھولنے کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے. اب اس ترجمے کے مطابق ان لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے
اسلام پر اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ ترجمہ کہاں سے شائع ہوا؟ اور باقاعدہ آج بھی اس کو مفت کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ پھر سنیں، ترجمہ یہ کیا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے۔ یہ جونا گڑھی نے ترجمہ کیا۔ اب فتح محمد خان جلندری، لوگوں کو ترجمہ کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ترجمہ کرنے کے تقاضے کتنے مشکل ہیں، اس کے لیے کتنے علوم و فنون کی ضرورت ہے اور کتنے آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر فتح محمد جلندری نے بھی اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات کہی، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ آج ہم بھی انہیں، اب اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت کی، اور یہ ترجمہ مارکیٹ کے اندر چھپتا ہے لوگوں کے اندر، جو میں نے آیت آپ کو پڑھی نا، اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِی کَثِیرًا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تراجم کی غلطی، اب جو پڑھے گا تو وہ تو قرآن پاک سے یہ درس لے رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بھی بھول سکتا ہے، اللہ بھی کیا کر سکتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تیرا رب بھولنے والا۔ اب اس مقام پر فتح محمد جلندری نے وہ ترجمہ کیا۔ اب یہ جو ہے دو تراجم ہیں، شاہ رفیع الدین نے بھی اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ اب آخر میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ سناؤں گا کہ میرے امام نے کیا ترجمہ کیا۔ اب یہاں پر شاہ رفیع الدین اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیا کیا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، پس آج بھول جائیں گے ہم ان کو جیسا بھول گئے تھے وہ ملاقات دن اپنے کی۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کس کی نسبت کی؟ اب اس کے نیچے جو دوسرا ترجمہ ہے یہ کس نے کیا؟ وحید الزمان حیدرآبادی نے، غیر مقلدین کا بہت بڑا یہ امام ہے، جس کو ہم موجودہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث بھی اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، بڑے توحید کے ٹھیکیدار ہیں، اپنے آپ کو توحیدی ہونے کا وہ دعوے دار ہیں، لیکن ان کے عالموں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کی شان میں کون سا لفظ بولنا ہے۔ تو وحید الزمان حیدرآبادی نے اس کا ترجمہ کیا کیا، ہم بھی آج کے دن ان کو بھول جائیں گے جیسے وہ اس دن کا یعنی قیامت کا آنا بھول گئے تھے۔ اب تمام نے ترجمہ کیا کیا؟ اب اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں، میرے امام نے کیا ترجمہ کیا، پھر آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سننا ہے پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے۔ وہ حق تو بنتا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بتایا، اللہ کی شان کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی شان، اللہ کی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ فرمایا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، آج ہم انہیں جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا۔ یعنی کافروں نے قیامت کے دن ملنے کا جو خیال چھوڑا تھا، تو اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم بھی انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پر نسیان کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھولنے سے، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نسیان کا جو ترجمہ ہے لغت کے اندر اگر اٹھائیں اس کا معنی بھولنا ہے، تو لفظ کا ترجمہ پھر لفظ سے ہونا چاہیے۔ نسیان کا ترجمہ بھولنے سے کرنا یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ اور نسیان کا ترجمہ
چھوڑنے سے کرنا یہ اس کا مجازی معنی ہے، یہ اس کا، اور اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ حقیقی معنی پر عمل پہلے کیا جاتا ہے، حقیقی معنی پر، مجازی معنی پر بعد میں جاتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ وہ بات کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں حقیقت پر اس وقت تک عمل کیا جاتا ہے جب تک حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو، جب تک حقیقی معنی پر عمل کرنا، جب حقیقی معنی پر عمل کرنا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر کس کی طرف جاتے ہیں؟ مجازی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہے، کیوں؟ اگر حقیقی معنی پر عمل کریں گے، اس کا ترجمہ بھول سے کریں گے تو قرآن کی آیتوں کے درمیان ٹکراؤ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام کے اندر فرماتا ہے تیرا رب بھولنے والا، تو اگر یہاں بھی بھولنے سے ترجمہ کریں تو قرآن کی آیتوں کے درمیان کیا لازم آئے گا؟ ٹکراؤ لازم آئے گا۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پر حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہے بلکہ مشکل ہے، تو پھر کس کی طرف جائیں گے؟ مجازی معنی کی طرف جائیں گے، اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ کیا ہے؟ اب چھوڑنا کیوں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی نگاہ دیکھیں کیسی ہے۔ نسیان کا جو ابتدائی ترجمہ ہے وہ بھولنا ہے، نسیان کا ابتدائی ترجمہ کیا ہے؟ اور نسیان کا جو نتیجہ ہے وہ چھوڑنا ہے۔ مثلا دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ زید وہ اپنے گھر کے اندر موبائل بھول گیا، اپنے گھر کے اندر، تو ظاہری بات اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ موبائل کو اپنے گھر میں چھوڑ گیا، موبائل کو اپنے گھر میں، کیونکہ بھولنے کو چھوڑنا لازم ہے۔ جب بندہ کسی چیز کو بھول جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے نسیان کا ابتدائی ترجمہ نہیں کیا بلکہ نسیان کا جو لازم اور نتیجہ ہے امام اہل سنت نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ سے نہیں کیا۔ آپ تفسیر بیضاوی اٹھائیں، آپ تفسیر جلالین اٹھائیں، آپ 14 صدیوں کی ساری تفسیریں اٹھائیں، اس کے اندر علماء مفسرین نے ننسا کا ترجمہ نترکو کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ نترکو کا مطلب ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس ترجمے کے اندر 14 صدیوں کی تفسیروں کی، آپ نے کیا فرمائی؟ 14 صدیوں کی تفسیروں کو بیان فرما دیا کہ آپ جس امام کو اٹھائیں اس امام نے ننسا کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ چھوڑنے سے کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں کہ جس وقت اللہ کی شان کی باری آئی تو بڑے بڑے لوگ بہک گئے، بڑے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی بھول گئے، اللہ بھی، لیکن میرے امام کی شان دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب اس مقام پر آئے تو آپ نے ننسا کا ترجمہ بھولنے سے بلکہ کس سے فرمایا؟ مجھے بتا دینا ہے، وگرنہ میں تو بڑی تیاری کر کے آیا ہوں، آپ نے اپنا بتانا ہے مجھے کتنا بیان کرنا ہے، بڑا اتنا ہے 10 منٹ اور ایک، اب بات پوری ہو گئی، اب دوسری آیت کروں گا پھر پورا یہ میں حوالے دے کر 15 منٹ اور ایک اور آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دوسری آیت مقدسہ جس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شان الوہیت کو بڑے احسن طریقے سے بیان فرمایا، یہی نسیان کی بات ہو رہی۔ اب وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت مقدسہ کے اندر تمام مترجمین کو اٹھا لیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علاوہ انہوں نے اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ بھولنے سے کیا کہ جس کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ صلو علی الحبیب۔ اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، سورت کا نام کیا ہے؟ یہ میں بیان اس وجہ سے کر رہا ہوں
کہ ہم خطیبوں سے بڑے لچھے دار تقریریں سنتے ہیں، یہ بھی بیان ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اصل بیان یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے، اتنا عظیم کام کیا اعلیٰ حضرت نے، اور یہ ترجمہ کس انداز میں لکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد ان کے خلفاء آئے کہ حضور قرآن پاک کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے میری مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کے اندر ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہے۔ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ حضور ہمارا ترجمہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا فلاں وقت آ جانا کرنا، تو تم قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے جانا، میں ترجمہ لکھوا جاؤں گا۔ وگرنہ ترجمہ لکھنے کے لیے مترجمین کو تفسیریں نکالنی پڑتی ہیں، تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کس حالات کے اندر ترجمہ لکھوایا کہ آپ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے ہم آیتیں پڑھتے جاتے، اعلیٰ حضرت سن کر ترجمہ لکھواتے جاتے، پھر وہی جو ترجمہ ہم نے لکھا ہوتا وہ ہم لائبریری میں چلے جاتے، جا کر 14 صدیوں کی تفسیروں کے ساتھ اس کا تقابل کرتے، چیک کرتے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ تفسیروں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کہتے جس تفسیر کو اٹھاتے اس تفسیر کے اندر ہم دیکھتے جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہوتا وہی اسی مفسر نے بیان فرمایا ہوتا۔ یعنی اتنا اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی مقام عطا فرمایا کہ وہ کیا علم تھا کہ جو سمجھے چلتی پھرتی کتابوں کی لائبریری، ہما وقت ساری کتابیں اندر ہی ہیں، سب کچھ اندر ہی ہے، آپ بیٹھ کر جناب والا کیا کر رہے ہیں، ترجمہ لکھوا رہے ہیں۔ اور ان حالات کے اندر پھر قرآن پاک کا، اور جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اس کے شروع میں اگر آپ پڑھیں نا یہ جوناگڑھی کا، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی کہ کسی قسم کی غلطی وغیرہ، اور ٹیمیں تشکیل دینے کے بعد بھی ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان دیکھیں، چند منٹوں کا ٹائم دیتے تھے، ترجمہ لکھواتے تھے، جب جا کر اس کا تقابل کرتے تھے تو وہ 14 صدیوں کی تفاسیر کے مطابق ہوتا تھا۔ اب یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، بھائی یہ دوسری آیت بیان کریں گے پھر مجھے لگتا ہے پھر ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ تقریباً 4 یا 5 آیتیں اس موضوع کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہیں جس کے اندر اعلیٰ حضرت کے علاوہ تمام لوگوں نے نسیان کا ترجمہ بھولنے سے کیا۔ اب یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 67۔ پہلے جو میں نے آپ کو آیت بیان کی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، وہ کون سی تھی؟ سورہ اعراف کی، سورہ پارہ نمبر 8، اس کی آیت نمبر 51، اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 51، پارہ نمبر 8، سورہ اعراف۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ آج کے دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اب کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور سورت کون سی ہے؟ توبہ ہے۔ تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، یہ جوناگڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہے، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ یہ منافقین اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ یہ جوناگڑھی نے نسیان کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اب فتح محمد خان جلندری نے بھی اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی بات لکھی کہ اس کے اندر نسیان کا ترجمہ کس سے کیا کہ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 67، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا۔ انہوں نے، منافقین نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے، تو یہاں بھی نسیان کا ترجمہ کیا کیا؟ اسی طرح شاہ رفیع الدین نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مقام پر آ کر آپ نے آیت مقدسہ کا ترجمہ کس انداز سے فرمایا؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 67 ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے اور اللہ نے،
اب یہاں بھی نسیان کا ترجمہ کس سے کیا؟ چھوڑنے سے کیا۔ تو اب مجھے بتائیں اللہ کی شان پر پیرا کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا یا دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں نے دیا؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان ہے۔ یہ تو ابھی میں آپ کو بھی چند موضوعات بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ شان رسالت کے حوالے سے، شان اولیاء کے حوالے سے اگر آپ ترجمہ کنز الایمان کو پڑھیں اور گہری نگاہ سے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جہاں پر اللہ کی شان کا پیرا دے رہے ہیں وہاں پر شان نبوت و رسالت کا پیرا بھی دے رہے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں پر بھی کیا دے رہے ہیں؟ پیرا دے رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ تو یہ ماشاءاللہ مہینہ بھی چل رہا ہے، کون سا؟ کوشش کریں یہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے یہ صرف ترجمہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے بسا اوقات یہ سینکڑوں تفسیروں کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ صرف ترجمہ کنز الایمان نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ایسی شان ہے کہ ایک لفظ بعض بیان کرتے ہیں، اسی ایک لفظ کے اندر ترجمہ بھی بیان ہوتا ہے، اسی ایک لفظ کے اندر تفسیر بھی بیان ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو علمی مقام عطا فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے کہ جنہوں نے گستاخیاں نہیں کی، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ کی شان کا بتایا۔ جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے سے کچھ دیر پہلے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ہمارے اہل سنت کے امام ہیں کہ جنہوں نے اس ماحول کے اندر اللہ کی شان پر پیرا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر پیرا دیا کہ جس وقت اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اللہ کی شان کو وہ بیان کر رہا ہے، وہ لوگ اللہ کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کسی نبی کی توہین ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ کی شان کس طرح بیان کی؟ اس نے اللہ کی شان اس طرح بیان کی، اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک جنبش قلم سے اللہ ایک نہیں کروڑ محمد پیدا کر دے۔ کیا لکھا؟ ایک محمد نہیں کروڑ محمد پیدا کر دے۔ جب اس نے یہ عبارت لکھی علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال کے اندر آئے، آپ نے اتنی موٹی کتاب لکھی امتناع النظیر، عربی کے اندر کتاب لکھی، آج اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، اور آپ بہت بڑے منطقی تھے۔ اس کے اندر آپ نے جو دلیلیں دی ہیں وہ منطقی اعتبار سے دی ہیں۔ اس میں آپ کو میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، آپ نے اس کے دلیل کا رد کرتے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کروڑ محمد کی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محمد پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ ایک محمد پیدا کرنے پر کیوں؟ یہ علمی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو قدرت خداوندی ہے، اشیاء تین طرح کی ہیں، ایک ہوتی ہے ممکن، ایک ہوتی ہے واجب، ایک ہوتی ہے محال۔ ممکن کہتے ہیں جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہوں، جس طرح یہ پوری کائنات ہے، یہ عالم ممکنات ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں یہ کیا ہیں؟ آپ ہیں یا میں ہوں، ہم کون ہیں؟ ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب جس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں۔ ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، اللہ نے ارادہ کیا تو ہم دنیا کے اندر آ گئے، پھر اللہ ارادہ کرے گا ہم دنیا سے عالم برزخ کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ ممکن شے ہے، اور دوسری شے ہے واجب۔ واجب کا مطلب ہے جس کا ہونا ضروری ہے، جس طرح ذات باری تعالیٰ جو واجب الوجود ہے۔ اور تیسری شے ہے محال۔ محال کہتے ہیں جس کا نہ ہونا ضروری ہے، جس طرح دوسرا خدا ہونا، یہ محال ہے، دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ ممکنات کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ نہ واجب کے ساتھ ہے، نہ ہی محال کے ساتھ ہے، صرف وہ کس کے ساتھ ہے؟ اور دوسرا محمد پیدا کرنا یہ محال ہے، دوسرا محمد پیدا کرنا
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت محال کو شامل ہے؟ اچھا بسا اوقات یہ لوگ مغالطہ دینے کے لیے بلا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ کی قدرت کے اندر نقص آ جائے گا، تم اللہ کو محال پر قادر نہیں مانتے۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں اللہ کی قدرت کے اندر نقص نہیں آتا، ہم کہتے ہیں جو چیز محال ہے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ تعلق رکھ سکے۔ میرے رب کی قدرت کامل ہے، قصور کس کے اندر ہے؟ اس شے کے اندر ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ کیا ہو سکے۔ جس طرح آپ مثال سمجھ، جس طرح بارش ہے، آسمان سے جس وقت بارش اترتی ہے وہی بارش زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو کیا پیدا ہوتے ہیں؟ پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ وہی بارش جس وقت چٹیل میدان پر برسے تو پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ اب اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ بارش کا ہے، جگہ کا ہے جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں۔ جس جگہ کے اندر صلاحیت تھی اس نے بارش کے فیض کو لیا، پھل اور پھول نکال دیے، اور جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی اس نے پھل اور پھول۔ تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ ممکنات جو شے ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ اٹیچ ہو سکے، باقی جو رہا واجب ہے اور محال ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ کیا ہو سکے، اٹیچ ہو سکے۔ اب علامہ فضل خیر آبادی نے اس بدبخت کو یہ دلیل دی کہ تم کہتے ہو کروڑوں محمد، اللہ ایک محمد پیدا نہیں کر سکتا، کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم مثل پیدا کرنا یہ محال ہے، کیا ہے؟ اور اللہ محال پر قادر ہے کہ محال اللہ کی قدرت کے ساتھ اٹیچ ہے۔ آپ نے دلیل دیا، فرماتے ہیں بتاؤ اگر تم کہتے ہو دوسرا محمد ہو سکتا ہے تو بتاؤ جو دوسرا محمد فرض کر لو تمہارے نزدیک اگر ہو سکتا ہے تو دوسرا محمد وہ آخری نبی ہوگا یا آخری نبی نہیں ہوگا؟ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر تم کہتے ہو وہ خاتم النبیین ہوگا تو پھر قرآن پاک کی آیت کا معاذ اللہ جھوٹا ہونا لازم آتا ہے کہ قرآن پاک تو حضور کو کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن پاک حضور کو کہہ رہا آخری نبی، تو اگر دوسرا محمد تمہارے بقول اگر ہو جائے اور اگر اس کو تم آخری نبی مانتے ہو پھر حضور آخری نبی نہ رہے، جب حضور آخری نبی نہ رہے تو پھر قرآن کی آیت کا معاذ اللہ جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ آخری نبی نہیں ہوگا، دوسرا محمد اگر پیدا ہو جائے وہ آخری نبی، تو پھر علامہ فضل خیر آبادی فرمانے لگے پھر وہ حضور کا مثل کیسے ہو گیا؟ کیونکہ مثل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی آخری نبی ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے وصف دیا ہے خاتم النبیین، تو مثل تو اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر بھی یہ وصف ہے۔ تو یہ ہمارے اماموں کی شان ہے کہ جنہوں نے اس ماحول کے اندر بھی اس کے منہ کو کیا کیا، بند کیا، اور آپ نے ایسی کتاب لکھی آج تک وہ نہیں اس کا جواب دے سکے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کروڑوں محمد کی بات کرتا ہے، اللہ ایک محمد بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں، اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کو پڑھیں، ان کی جو لکھا ہوا لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی سیرتوں کو یاد رکھیں، بلکہ جو وہ ہمیں اپنا علمی ورثہ دے کر گئے ہیں خود پڑھیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اس کے بعد بچوں کو درس نظامی کرائیں۔ آج ہماری خواہش یہ ہوتی ہے میرا بچہ سب سے بڑا بزنس مین بنے، اور بزنس مین بن جائے گا دنیا کے اندر تمہارا بھلا کر دے گا۔ تم اس کو ایسا بزنس مین بناؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ بزنس چلتا رہے، فرشتے آئیں آ کر کہیں کہ تمہارے بیٹے نے آج 500 بندوں کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، یہ لو 500 نمازیوں کی نماز کا تحفہ۔ فرشتے آ کر تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ پھر آ کر وہ پیغام دیں کہ تمہارے بچے نے بیان کیا تھا، خطاب کیا تھا، اس خطاب کے اندر ایک بدعقیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، یہ اس کا بھی ثواب آ رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا بزنس ہے۔ ہم بس صرف کیا سمجھتے ہیں؟ نوٹوں والا بزنس ہو، تو ہمیں چاہیے کہ آخرت والا بزنس بھی یاد رکھیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا
فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کچھ